بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 41 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَنَفَخْتَ فِي غَيْرِ ضَرَمٍ سے لے کر وَفَطِنَ لِمَا بَطَنَ مِنْ اسْتِنْكَارِهِمْ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَنَفَخْتَ فِي غَيْرِ ضَرَمٍ، اور تو نے پھونکا ایک ایسی لکڑی میں جس میں آگ بھڑکانے کے ریزے نہیں، یعنی آگ کے ایندھن کے علاوہ میں آپ نے پھونک ماری۔ این انت من البیت النادر الجامع مشبہات الصغر، کہاں ہیں آپ دانتوں کی تشبیہات کے جامع نادر شعر سے، یعنی ایسا شعر آپ جانتے ہی نہیں۔ وَأَنشَدَ، اور پھر اس نے شعر پڑھے، نفسی فداء لثغر راق مبسمہ وزانہ شنب ناہیک من شنبی، میرا نفس فدا ہو لثغر راق مبسمہ، ایسے دانت پر جس کا منہ اچھا ہو یعنی خوبصورت، وزانہ شنب، اور مزین کیا ہے اسے ایسی چمک نے، ناہیک من شنبی، کہ وہ آپ کے لیے ہر دوسری چمک سے کافی ہیں۔ یفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن اقاح وعن طلع وعن حبب، یفتر وہ ہنستا ہے، عن لؤلؤ رطب تر موتی سے، وعن برد اولے سے، وعن اقاح گلی بابونا سے، وعن طلع کلی سے، وعن حبب اور پانی کے بلبلے سے۔ فاستجادہ من حضر واستحلاه، پس عمدہ سمجھا حاضرین نے اس شعر کو، واستحلاه، اور اس کو شیریں اور میٹھا سمجھا، واستعاذہ منہ واستملاہ، اور بار بار اسے پڑھوایا اور اس کو لکھنا چاہا۔ وسئل لمن ھذا البیت، اور اس سے پوچھا گیا کہ یہ شعر کس کا ہے۔ وَهَلْ حَيٌّ قَائِلُهُ أَوْ مَيْتٌ، اور کیا اس کے کہنے والا ابھی زندہ ہے، قید حیات میں ہے، یا وہ مر چکا ہے۔ فقال، تو اس نے کہا، ایم اللہ، اللہ کی قسم، للحق احق ان یتبع، حق زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، وللصدق حقیق بان یستمع، اور سچائی زیادہ لائق ہیں، حقدار ہیں اس بات کا کہ اس کو سنا جائے۔ انہو، بے شک وہ، یا قوم، اے میری قوم، لنجیکم مذ اليوم، آج کے دن وہ شعر کہنے والا تمہارے ساتھ سرگوشی کرنے والا ہے۔ قال، کہا، فَكَأَنَّ الْجَمَاعَةُ ارْتَابَتْ بِعَزْوَتِهِ وَأَبَتْ تَصْدِيقَ دَعْوَتِهِ، گویا کہ حاضرین نے، جماعت نے، اس مجمع نے اس کی اس نسبت میں شک کیا، وَأَبَتْ تَصْدِيقَ دَعْوَتِهِ، اور اس کے اس دعوے کی تصدیق کا انکار کیا۔ فَتَوَجَّسَ مَا حَجَسَ فِي أَفْكَارِهِمْ، چنانچہ اس نے محسوس کیا اس چیز کو جو ان کے افکار میں کھٹکی۔ وَفَطِنَ، اور وہ سمجھا، لِمَا بَطَنَ مِنْ اسْتِنْكَارِهِمْ، جو نکیر اور ناگواری ان کی تھی، یعنی ان کی مخفی نکیر و ناگواری کو اس نے بھانپ لیا۔
وہ اس کو سمجھ گیا۔ وَنَفَخْتَ فِي غَيْرِ ضَرَمٍ، اور آپ نے پھونک ماری ہے ایک ایسی لکڑی میں جس میں ایندھن کے ریزے بالکل چنگاری کے ریزے باقی رہے نہیں۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جس چیز میں آپ لگے ہیں یہ تو کوئی نادر شعر ہی نہیں ہے، کیا آپ کو یہ دانتوں کی تشبیہ کے اس جامع شعر سے ابھی تک نہیں پلہ پڑا؟ کہاں ہے آپ اس نادر جامع شعر سے؟ وَنَفَخْتَ، نفخ ينفخ نفخا، اس کا مطلب ہے پھونک مارنا۔ وَنَفَخْتَ فِي غَيْرِ ضَرَمٍ، اور آپ نے پھونک ماری ہے فی غیر ضرم، ایسی لکڑی میں جس میں چنگاری باقی نہیں رہی۔ ضرم ضرم یضرم سے ہیں، یہ ایندھن کو کہتے ہیں، آگ کے بڑکاؤ کو کہتے ہیں، یا لکڑیوں کے وہ ریزے جن سے آگ بڑکائی جاتی ہیں، اور یہ ضرب المثل ہیں جب بے محل کسی چیز کو طلب کیا جائے اس وقت یہ استعمال ہوتا ہے۔ این انت من البیت النذیر، بیت ابیات اس کی جمع آتی ہیں، شعر کو کہتے ہیں۔ النذر، نذر ينذر نذرا ندورا، کمیاب ہونا یعنی نادر ہونا۔ الجامع، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، جمع یجمع فتح سے، جو جامع ہو مشبہات الثغر، دانتوں کی تشبیہات کو۔ یہ ثغر جو ہے یہ سامنے والے دانت کو کہتے ہیں، اور منہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، اسی طرح سرحد کو بھی کہتے ہیں، جمع اس کی صغور آتی ہیں۔ وَأَنشَدَ، اور پھر اس نے یہ شعر کہا، نفس الفداء لثغر راق مبسمہ، الفداء یہ مصدر ہیں، فدا یفدی، فداء سے ہیں قربان ہونا۔ راقا لثغر، جیسے ابھی اوپر گزرا، راقا یروق روقن سے ہیں خوشگوار ہونا۔ مبسم یہ ظرف کا صیغہ ہے، باب ضربہ سے، یعنی ہنسنے کی جگہ، ظاہر ہے اس سے مراد منہ ہے۔ وزانہ شنب، اور اس کو مزین کیا ہے، زانہ یزین زینن سے کسی چیز کو مزین کرنا۔ شنب یہ چمک کو کہتے ہیں، سمع سے ہیں، شنب یشنب شنبن، خوبصورتی اس سے مراد ہے۔ ناہی کا یعنی کافی کا، جو آپ کے لیے کافی ہیں، من شنب ہر دوسری چمک سے۔ ناہی یہ صیغہ اسم فاعل ہے، جمع اس کی نواہن آتی ہے، نحات بھی آتی ہیں، کہتے ہیں ھذا رجل ناہیک من رجلی، یعنی یہ آدمی اپنے فضل اور غنا کی وجہ سے غیر کے طلب کرنے سے آپ کے لیے مانع ہیں۔ جب اس کی ہمدردی آپ کو حاصل ہے تو پھر کسی اور کی ہمدردی کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یفتر، یہ باب افتعال سے ہیں، مجرد میں یہ فر یفر فرارن بھاگنے کے معنی میں آتا ہے، اور افتعال سے یہ مسکرانے کے معنی میں استعمال ہیں، یعنی اس طور پر مسکرانا کہ آگے کے دانت جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں۔ یفتر وہ ہنستا ہے، عن لؤلؤ رطب، لؤلؤ یہ موتی کو کہتے ہیں، لوالی اس کی جمع آتی ہیں، رطب یہ باب کرومہ سے، رطب یرطب رطوبتاً تر ہونا، تو جب موتی تر ہو جاتا ہے تو اس میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے۔ وعن برد، برد جو ہے یہ اولو کو کہتے ہیں۔ وعن آقاح، اور آقاح یہ گل بابونہ کو کہتے ہیں۔ وعن طلع، تل پھول کی اس کلی کو کہتے ہیں، یا کھجور کے شگوفے کو، جیسے سورہ قاف میں ہے لہا طلع نضید۔ اور حبب جو ہیں یہ پانی کے بلبلے کو کہتے ہیں۔ فاستجادہ من حضر واستحلاہ، فاستجاد یہ باب استفعال سے ہیں، مجرد میں ایجاد یجود جودتاً سے عمدہ ہونا، تو حاضرین نے اس کو عمدہ سمجھا، واستحلاہ اور اس کو میٹھا سمجھا، واستعادہ استحلاء استعاد استملاء یہ سارے استفعال کے صیغے ہیں۔ واستعادہ عاد یعود عودن سے بار بار اسے پڑھوایا، واستملاہ اور اس کو لکھنا چاہا، استملا یستملی استملاء۔ وسئل اور اس سے پوچھا گیا، لمن ھذا البیت
کہ یہ شعر کس کا ہے، وَهَلْ حَيٌّ قَائِلُهُ أَوْ مَيْتٌ، اور اس کے کہنے والا کیا زندہ ہے یا پھر وہ مر چکا ہے۔ فقالا، تو اس بندے نے کہا، یعنی جس نے شعر پیش کیا تھا، ایم اللہ، قسم ہے اللہ کی۔ اصل میں یہ ایمن اللہ ہے، نون کو تخفیفاً حذف کر دیتے ہیں، ایم اللہ، ایم اللہ، ام اللہ، یہ سب الفاظ قسم ہیں۔ للحق احق ان یتبع، حق یحق حقا سے ہیں، کسی چیز کا حق ہونا، ثابت ہونا، احق زیادہ حقدار ہیں، اولا ہے، ان یتبع کہ اس کا اتباع کیا جائے، وللصدق اور یقیناً صدق سچائی جو ہیں وہ زیادہ اس بات کا لائق ہیں، حقیق بان یستمع کہ اسی کو سنا جائے، انہ یا قوم بے شک وہ آدمی جس کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں اور وہ شعر کہنے والا، اے میری قوم، لنجیکم مذ الیوم، وہ تمہارے ساتھ سرگوشی کرنے والا ہے آج کے دن۔ فکان النجی، یہ ہمراز و سرگوشی کرنے والا، باتیں کرنے والا، جمع اس کی انجیہ آتی ہیں، سورہ یوسف میں ہے، فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیہ، فکأن الجماع ارتابت بعزوتہ، ارتابت یہ افتعال سے ہیں، شک کرنا، مجرد میں یہ راب یریب ریبن سے ہیں، شک میں ڈالنا، بعزوتہ، عزوہ اس کی نسبت کو کہتے ہیں، وابت، ابا یأبا اباءن، یا ابا یأبی اباءن، ضربہ اور فتح دونوں سے ہیں، وابت اور انہوں نے انکار کیا، تصدیق دعوتی ہی اس کے اس دعوے کی تصدیق سے، یعنی وہ شک میں پڑ گئے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بہترین نادر جامع شعر جو ہے وہ اس بندے کا ہو، حالانکہ اس کی حیت تو ایسی نہیں لگ رہی۔ تو انہوں نے اس کی اس نسبت اور اس دعوے کو ٹکرانا چاہا، اس کا انکار کرنا چاہا۔ فتوجس ما حجس فی افکارہم، فتوجس تو اس نے محسوس کیا، ما حجس جو چیز کٹ کی، فی افکارہم ان کی فکروں میں، توجسا یہ باب تفعل سے ہیں، کسی ہلکی آواز پر کان لگانا، محسوس کرنا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، مجرد میں یہ وجہ سا ضرب سے ہیں، وجسن پوشیدہ ہونا، اور حجسا، حجس یحجس حجسن، حجس یحجس حجسن، ضرب اور نصر دونوں سے ہیں، گزرنا اور کٹکنے کے معنی میں، افکار یہ فکر کی جمع ہے، وَفَطِنَ لِمَا بَطَنَ مِنْ اسْتِنْکَارِهِمْ، وَفَطِنَ یہ فطنہ باب سمعہ سے ہیں، فطانتاً سمجھنا، بطن، بطن یبطن بطناً کسی چیز کا پوشیدہ ہونا، لما بطن من استنکارہم، من استنکارہم یعنی ان کا جو انکار تھا اور اس دعوے کو قبول نہ کرنا تھا۔ استنکر یستنکر استنکارن، یہ باب استفعال سے ہونا، کسی شے کا ناآشنا ہونا، ناواقف ہونا، منکر اور برا کسی چیز کو سمجھنا۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بغور اچھی طرح نوٹ کر لیں گے اور بار بار اس کا مطالعہ کر لیں گے، بار بار اس کو سنیں گے اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں، ملاقات ہوتی ہے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔